السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتدار کی ایما کا سر پر بیٹھنا تھا کہ آتا ترک کا اندر کا اور بخیل انسان باہر آیا اور اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کرنا شروع کر دیے۔ ایسی اصلاحات کیں جنہوں نے پلک جھپکتے ہی جدید ترکی کا جھنڈا لہرا دیا، مگر اس جدید ترکی کا معور مادر آزاد معاشرہ تشکیل دینے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سینے میں جو لاوا برسوں سے پل رہا تھا وہ ابل کر باہر آیا، جس نے تباہی مچانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ مساجد اور مدارس پر پابندی لگاتے ہوئے جدید تعلیمی ادارے قائم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عربی زبان میں اذان اور نماز پر پابندی عائد کر دی۔ حج اور عمرے کو سرکاری طور پر ممنوع قرار دے دیا۔ حجاب و ٹوپی اور داڑھی قابل دست اندازی پولیس جرائم قرار دے دیا۔ مصطفیٰ کمال نے مذہبی امور کا ایک محکمہ بھی قائم کر دیا، مگر اس محکمے کا کام یہ تھا کہ مذہب پسند لوگوں کی کڑی نگرانی کرے۔ اسی محکمے کے تحت آتا ترک نے ترکی کے انشا پرازوں کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ ترکی زبان میں شامل ہو جانے والے عربی الفاظ کو ختم کر کے نہ صرف اس کا ترکی متبادل پیش کرے بلکہ اس کو ہر صورت میں رائج بھی کرے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ مسلمان اگر اذان دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اذان کے عربی الفاظ کی جگہ ترکی الفاظ منتخب کیے جائیں۔ مذہب کو اجتماعی زندگی سے تو مکمل طور پر نکال دیا گیا، البتہ انفرادی زندگی میں اتنی چھوٹ دی گئی کہ جتنی مصطفیٰ کمال کی طبیعت برداشت کر سکتی تھی۔ دنیا کی یہ عجیب حقیقت ہے کہ مذہب کو انتہا پسند قرار دینے والوں کی اپنی انتہا پسندی کا سکیل ہمیشہ دگنا اونچا رہا ہے۔ عثمانی سلطنت کے خلاف مصطفیٰ کمال کا رد عمل ایک فطری سی بات تھی کہ جہاں تک واجتاز میں اختلاف کو ایک کلیدی حیثیت حاصل ہے، مگر یہ رد عمل مصطفیٰ کمال کو جس انتہا پر لے گیا وہ غیر دانش مندی اور حماقت سے آگے کی کوئی چیز تھی۔ بغاوتیں ہمیشہ غیر معتدل معاشرتی رویوں سے جنم لیتی ہیں۔ اگر معاشرے کے کسی بھی آتا ترک کا یہ خیال ہو کہ سلطنتوں کی انتہا پسندیوں بغاوت کو جنم دیتی ہیں تو ان آتا ترکوں کو سوچنا چاہیے کہ اسی انتہا پر وہ خود کھڑے ہوں تو رد عمل مختلف نہیں ہوگا۔